معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں، تو اس زاویے سے فضائل قربانی کی فضیلت، قربانی کے درجات اور قربانی کے فضائل آج ہمارا مضمون ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل اور توفیق سے ہم سب کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلسفہ قربانی بڑی اہمیت کا حامل مضمون ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی اولاد کی قربانی پیش کی، اپنے مال کی قربانی پیش کی اور اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ یہ تین چیزیں عرف عام میں ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہیں، سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ مال بڑی محنت سے کمایا ہوتا ہے، وہ بڑا عزیز ہوتا ہے، اور مال کے بعد پھر اولاد ہوتی ہے۔ مال کی قربانی اولاد کی خاطر ہم لوگ دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انسان کا وجود ہوتا ہے جس کو جان کہتے ہیں۔ تو جان کی قربانی ان ساری چیزوں سے حاوی ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں چیزوں کی قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ مال کو پیش کر دیا، اولاد کو پیش کر دیا، اور اپنی جان کو اللہ کے حضور پیش کر دیا، اور دنیا انسانیت کو یہ پیغام دیا، سبق دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک جب بھی جس وقت جس لمحہ تم سے جس چیز کی قربانی مانگے وہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دو، اللہ تمہیں مرتبے عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں درجے عطا فرمائے گا۔ تو قرآن مجید برہان الرشید کی جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ پاک نے اسی چیز کا ذکر کیا۔ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اور فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس پر اللہ کا نام لیں اور ان چوپایوں پر جو میں نے انہیں عطا فرمائے ہیں، اور بے زبان چوپایوں سے جو میں نے انہیں رزق دیا ہے۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تم اپنی گردن اسی کے حضور جھکا کے رکھو۔ عاجزی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ لوگ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر وجد آ جاتا ہے، اور ان کے دل اللہ کا ذکر سن کر ڈرنے والے ہو جاتے ہیں، اور وہ نماز پڑھتے ہیں، اور مصیبت آئے تو اس مصیبت میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ آیت مقدسہ بڑی خوبصورت ہے،
سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو اس چیز کا دلاسا دیا گیا کہ امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ نہ سمجھو کہ صرف ہمارے لیے ہی قربانی ہے یا ہم لوگ ہی قربانی کرتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تو وہ قربانی کرتے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لو جو جانور میں رب نے تمہیں بطور رزق دیے ہیں، جن سے تم رزق حاصل کرتے ہو، جن سے تم زندگی گزارتے ہو، ان کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کا نام لے کر ذبح کرو۔ اور ساتھ ہی پھر یہ چیز بھی اللہ پاک نے بڑی خوبصورت بیان فرمائی، امت کا ذکر کر کے جانوروں کو بطور رزق اللہ کا انعام یہ ذکر کر کے اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اے لوگو جان لو کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، باقی سب باطل ہیں، باقی جتنے بھی ہیں جن کے تم پجاری ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، وہ سب باطل ہیں۔ تو گویا ایک اللہ ہے، ایک اللہ کے لیے قربانی کرو، ایک اللہ کے لیے جانور ذبح کرو، اور اپنی گردنیں ہمیشہ اس اللہ کی بارگاہ میں جھکا کے رکھو، ہر لحظہ ہر لمحہ اس کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کرتے رہو، اس کی بارگاہ میں ڈرتے رہو، اور جب ڈرتے رہو گے تو اللہ وحدہ لا شریک تمہارے رزق میں مزید برکتیں عطا فرما دے گا، اللہ پاک تمہارے رزق میں مزید وسعتیں عطا فرما دے گا۔ اس کا شکر کرو اور اس کا ذکر کرو، اور اس رب کے نام پر قربانی کرو جس نے جانوروں سے، گائے بھینس سے تمہیں رزق عطا فرمایا۔ اب یہ چیز ہم دیہاتی لوگ ہیں بڑے اچھے زاویے سے سمجھتے ہیں کہ مال ڈنگر کتنی برکت کا باعث ہوتا ہے، کتنا ہم ان سے پیسہ حاصل کرتے ہیں، کتنی وہ ہمارے لیے جائیداد ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں رب تمہیں ان سے ایک مقررہ وقت تک نفع دیتا ہوں، ان سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو، ضرور حاصل کرو، لیکن جب رب کا حکم آ جائے تو پھر رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے جس طرح میرے ابراہیم علیہ السلام نے بغیر سوچے سمجھے اپنا مال بھی قربان کر دیا، اپنی جان کو بھی پیش کر دیا، اور اپنی اولاد کو بھی رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے پیش کر دیا، تو اللہ نے ان کے پھر درجے بلند کر دیے۔ اگر تم درجے اونچے چاہتے ہو، مرتبے بلند چاہتے ہو، تو رب کے حکم کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکا دو۔ اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے حضور اپنی گردن جھکا کے رکھو، اخلاص کے ساتھ اور اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ۔ یعنی اب یہاں سے یہ چیز بھی ہمیں میسر آتی ہے کہ اللہ ہر طاقت کا مالک ہے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، انسانوں کا بھی خالق اللہ ہے، جانوروں کا بھی خالق اللہ ہے، حیوانات کا خالق بھی اللہ ہے، نباتات کا خالق بھی اللہ ہے۔ وہ خالق ایسی طاقت والا ہے، وہ چاہتا ہے تو سورج کے اندر اتنی تپش کر دیتا ہے کہ انسان کا وجود جلنے لگتا ہے، وہ چاہتا ہے اسی سورج کے اندر اتنی مٹھاس پیدا کر دیتا ہے تو انسان کو سکون میسر آتا ہے۔ وہ چاہے تو گرمی کر دے، چاہے تو سردی کر دے، چاہے تو اندھیرا کر دے، چاہے تو اجالا کر دے، اس کے سامنے ساری چیزیں تابع دار ہیں، وہ ساری چیزوں کا مالک اور خالق ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے
خوشخبری ہے وبشر المخبتین، جنہوں نے رب کو رب مان لیا اور رب کے حکم کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا دیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، وہ جو خوشخبری پانے والے ہیں ان کا مرتبہ اور منصب ہوتا کیا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ مال سے محبت بھی کریں تو خوشخبری بھی پا جائیں، جائیداد سے محبت بھی کریں خوشخبری بھی پا جائیں، قربانی نہ کریں خوشخبری بھی پا جائیں۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ ان کی حالت ظاہر یہ ہوتی ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، ان کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے، ان کے دل کے اندر خشیت اللہ پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی جبین نیاز رب کی بارگاہ میں جھکا کر اپنی قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کر کے پھر بھی ڈرتے ہیں پتہ نہیں قربانی کا حق ادا ہوا یا نہ ہوا، قربانی اصولوں کے مطابق کر سکا یا نہ کر سکا، رب نے جتنی مجھ پر نوازشات اور مہربانیاں کی ہیں ان مہربانیوں کے مطابق میں پتہ نہیں قربانی کر سکا ہوں یا نہیں کر سکا، پھر بھی ان کے دل رب کی بارگاہ میں ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور مصیبت کوئی آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، صبر سے رب کی بارگاہ میں التجا کرنے والے ہوتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں اپنا رزق خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ والمقیمین الصلاۃ، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو گلی میں ہائے وائے نہیں کرتے بلکہ رب کی بارگاہ میں آ کے نماز نیت لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اس تکلیف پر اور رب سے نماز کے ذریعے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس چیز کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والے وہ لوگ ہیں جب ان پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، وہ ہائے وائے نہیں کرتے، وہ رب کی بارگاہ میں صبر کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز جھکا کر رب سے مدد طلب کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان کی تیسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو رزق ان کو رب نے دیا ہوا ہے، اب رزق دینے والا اللہ ہے، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ ہے۔ قربانی کا جانور کون دیتا ہے؟ قربانی کی طاقت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو قربانی کی طاقت یا رزق رب وحدہ لا شریک دیتا ہے تو وہ لوگ وبشر المخبتین کے زمرے میں آتے ہیں جو بغیر ہیر حجت کے، بغیر معاشرے میں اپنی انا کے رب کی رضا کے لیے اس مال میں سے قربانی کرتے ہیں۔ صرف قربانی نہیں کرتے، دوسرے اچھے نیک مقاصد کے لیے اپنے رزق کو خرچ کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ وبشر المخبتین کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مال نال محبت بھی کریے، نہ مسیتی 100 روپیہ دینا ہے، نہ قربانی دینی ہے، نہ کوئی اور کسی غریب نو دینا ہے، آخیے باسی وبشر المخبتین وچ آ گئے ہیں، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ قربانی دینی ہے، نہ صدقہ دینا ہے، نہ زکوٰۃ دینی ہے، آخیے بڑے خوش قسمت ہیں۔ خوش قسمتی نہیں ہے۔ آج ہم لوگ رب کی بارگاہ سے دور ہٹ جاتے ہیں، رزق کے اندر فراوانی آ جاتی ہے، رب کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، زکوٰۃ کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے۔ یہ اللہ کا فضل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتا ہے یہ میں ڈھیل دیتا ہوں۔ یہ کیا کرتا ہوں؟ میں ڈھیل دیتا ہوں، انسان کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں اے انسان تیری جو تناولیں ڈھیلی ہوئی ہیں تو کہاں تک جاتا ہے، کس مقام تک تیری پرواز ہے، بالآخر میری بارگاہ میں واپس آئے۔ اب یہاں پہ ایک جملہ مجھے بڑا یاد آ گیا، عجیب قسم کا نیٹ کا جملہ ہے۔ کل پرسوں ایک بندے نے فیس بک پہ پرویز مشرف کی تصویر لگائی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ اس نے بڑے خوبصورت جملے لکھے۔ اس نے لکھا یہ وہ شخص ہے جس کے چہرے پر مایوسی، جس کے ہاتھوں میں راشا ہے، یعنی ہاتھ اس کے کانپ رہے ہیں، اور جس کی ٹانگیں جواب دے گئی ہے، مستقل سکونت اس کی ویل چیئر
پا رہا، اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو رہا، اپنے بازوؤں میں قوت نہیں ہے۔ اس بندے نے یہ جملے سارے بڑے ترتیب کے ساتھ لکھ کر پھر اس نے کہا یہ وہ شخص ہے جس کا پروٹوکول دیکھنے کے قابل ہوتا تھا۔ ایک وقت ہوتا تھا اس کی آواز کے اندر گرج تھی، اس کی آواز کے اندر ایک قوت ہوتی تھی، جب زبان ہلتی تھی پورا پاکستان ہلتا تھا۔ تو آخر میں جا کے یہ لکھا، آج اس کی وہ بادشاہت، آج اس کی وہ طاقت، آج اس کے وہ وزیر مشیر جو کہتے تھے 100 بار بھی وردی میں منتخب کروانا پڑے تو ہم کروائیں گے، آج وہ اور چرنوں میں چرنے چلے گئے۔ آج اس کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے۔ تو یہ چیز آج ہم نے بھی یاد رکھنی ہے۔ ملک کا بادشاہ، وقت کا صدر، فوجی حکمران، جنرل، آج اس کی یہ حال ہے، وہ مرنا چاہتا ہے پر موت نہیں آ رہی۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کی ذات پہ ترس آتا ہے۔ 50 گاڑیاں اس کی آگے، گارڈ، VIP پروٹوکول۔ تو انسان غور کر، اللہ بادشاہ ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ طاقت والا ہے، تجھے اس نے زندگی دی ہے، یہ زندگی واپس بھی لے لے گا۔ تجھے جوانی دی ہے، تیری یہ جوانی ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں بڑے خوبصورت جملے فرمائے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا وشیبا۔ رب نے فرمایا انسان غور کر، تیرے اندر کمزوری تھی، جب تو پیدا ہوا گوشت کا ٹکڑا تھا، نہ تجھے سردی کا پتہ، نہ گرمی کا پتہ، نہ خوراک کا پتہ، نہ لباس کا پتہ، پھر رب نے تجھے طاقت والا کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر تیرے اندر طاقت ہو گئی، پھر تو 6 فٹ کا ہٹا کٹا نوجوان بن گیا، تیری زبان کے اندر طاقت آ گئی، تیرے بازوؤں کے اندر طاقت آ گئی، تیری ٹانگوں کے اندر طاقت آ گئی۔ پھر کیا ہوگا؟ انسان غور کر، اس قوت کے بعد پھر تجھے ضعف آ جائے گا، پھر تجھے کمزوری آ جائے گی، پھر تیرے اوپر بڑھاپا طاری ہو جائے گا، پھر تو محتاج ہو جائے گا، پھر تجھے پکڑ کے کرسی پہ بٹھائیں گے، پکڑ کے کرسی سے اٹھائیں گے، تیری ٹانگوں کے اندر طاقت نہیں رہے گی۔ تو انسان آج غور کر، جب تیرے اندر طاقت ہے اس وقت رب کا مقابلہ کرتا ہے، جب طاقت ختم ہو جائے گی پھر عاجزی کرے گا۔ جب طاقت ختم ہو جاتی ہے، قوت ختم ہو جاتی ہے، اس وقت تو ہر کوئی مان جاتا ہے۔ ہمیشہ ہمارے استاد یہ مثال دیا کرتے تھے، فرماتے تھے جب بندہ بوڑھا ہو جائے، اس کے بازو کے اندر طاقت نہ ہو، اس کی ٹانگ کے اندر طاقت نہ ہو، وہ چلا جائے میں فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہوں، وہ چلا جائے میں پولیس میں بھرتی ہونا چاہتا ہوں، کیا وہ پولیس والے اس کو قبول کر لیں گے؟ بوئے تے کلانے واسطے بھی وہ نہیں قبول کرن دے، تیریاں ٹنگاں میں طاقت ہی کوئی نہیں، تیرے ہاتھ بندوق چلا نہیں سکتے، تو کی کرنا، ساڈے کول گھر جا۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی کے اندر رب کو منایا ہوا ہوگا تو وہ کام دے گا، بڑھاپے میں تو ہر کوئی آ جائے گا، گھرے اڑے تانگ، بارے اڑے تانگ، بابا مسیتی۔ تو یہ ضمن جملہ آ گیا تو میں نے رس کر دیا۔ تو جوانی کے اندر آج جب طاقت ہے، اس طاقت میں رب کو مناؤ۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے یہ چیز بیان فرمائی کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی، وہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں اور جان لو کہ تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اور اسی کا نام پکارو ہر لمحہ، اور اسی کے حضور اپنی گردن جھکا کے رکھو، اور اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اب یہ قربانی کا ماحول اور قربانی کا موسم ہے، تو فلسفہ قربانی کو ہم نے سمجھنا ہے۔ قربانی بہت عظیم عمل ہے۔ ہم لوگ طاقت ہوتے ہوئے پیسے کی خاطر، مال اور جائیداد کو بچانے کی خاطر رب کی بارگاہ میں قربانی نہیں کرتے، اور یہ بہت بڑی اپنی ذات کے ساتھ زیارتی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ کے نزدیک قربانی کا دن یعنی یوم النحر سب دنوں سے زیادہ فضیلت والا اور عظمت والا دن ہے۔
اور اس دن احد پہاڑ کے برابر کیا ہوا صدقہ بھی معمولی سے معمولی جانور کے خون کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بندہ کہے کہ میں جانور ذبح نہیں کرتا، میں 1 کروڑ روپیہ صدقہ کر دیتا ہوں یا ارب روپیہ خرچہ کر دیتا ہوں، صدقہ کر دیتا ہوں اس کو غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں، جانور پہ مجھے ترس آتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانور ذبح کرنا ان 3 دنوں کے اندر ساری جائیداد کو خرچ کر دیا جائے، صدقہ خیرات کر دیا جائے، اس جانور کے خون کے ثواب کے برابر وہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر بندہ کوشش کرے کہ جانور کو ذبح کرے۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدات النساء خاتون جنت سلام اللہ علیہا سے فرمایا قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہو، اس لیے کہ قربانی کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرے گا اس کے عوض اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے گناہ مٹا دے گا۔ یہ فضیلت کی بات ہے، یہ جتنی نیت زیادہ ہوگی اتنا درجہ زیادہ ملتا جائے گا۔ اور فرمایا اس کے پاس کھڑی ہو جاؤ، جب اس کے جانور کی گردن پر چھری چلائی جا رہی ہو تو ساتھ کہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں بھی رب کے لیے، میری قربانیاں بھی رب کے لیے، میری زندگی بھی رب کے لیے، میری موت بھی رب کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جانور کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا یہ دعا پڑھا کرو اللہ وحدہ لا شریک خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربانی لازم ہے۔ اب میں نے پہلے یہ آیت پڑھ دی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہر امت پر ان کی طریقت اور شریعت کے مطابق قربانی تھی، وہ مختلف زاویوں سے قربانی کیا کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کرنے کا کیا ثواب ملے گا، قربانی کرنے سے کیا درجہ ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اس کا ثواب اس کے جانور کے ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔ یعنی سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے ہر بال کے عوض 10 نیکیاں اس کو ملیں گی، اور دوسرا ہر بال کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گناہ مٹا دے گا، اور تیسرا ہر بال کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ 10 درجے بلند کرے گا۔ اب ہم لوگ اندازہ کریں ہماری قربانی کے جانور کے جسم پر کتنے بال ہیں، ہر بال کے عوض 10 نیکیاں مل رہی ہیں، 10 گناہ مٹائے جا رہے ہیں، 10 درجے بلند کیے جا رہے ہیں۔ تو اندازہ کریں قیامت کے روز جب ان کو ضرب تقسیم کر کے لایا جائے گا اور اس انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا اس کے ثواب کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن پہلی شرط فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ انہوں نے کہا کہ باری تعالیٰ ہم نے اپنی گردن تیری بارگاہ میں جھکا دی۔ اور پھر دوسری چیز حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ جب وہ اس کا پیٹ چاک کرتے ہیں، یعنی قربانی کی کھال اتارتے ہیں اور کھال اتار کر اس کا پیٹ چاک کرتے ہیں، اس کا کیا ثواب ہے؟ اب ہر میں گزشتہ سال یہ بات عرض کر دی تھی، قربانی کا جانور نیت سے خرید لیا، پورا مہینہ پہلے خرید لیا یا 1 سال پہلے خرید لیا، اس کی مینگنیاں اٹھا رہا ہے، اس کو چارہ ڈال رہا ہے، اس کو پانی پلا رہا ہے، قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کی مینگنیاں اٹھانے کا ثواب بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا، اس کو چارہ کھلانے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں ہوگا، اس کو پانی پلانے کا ثواب اس بندے کے
नामा अमाल में होगा, क्योंकि उसने रब की रज़ा के लिए रब की निशानी तसव्वुर करके उस जानवर की खिदमत की, जानवर के साथ मोहब्बत की, जानवर को चारा डाला, पानी पिलाया, उसकी सफाई सुथराई की। तो फिर जब कुर्बानी का वक्त आता है, छुरी चलाने से लेकर बोटी बोटी करने तक और फिर उसको तकसीम करने तक, फिर खाने तक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर अमल के इवज़ रब वहदहू ला शरीक बंदे तेरे दर्जे बुलंद कर रहा है। हर अमल के बाद तू बोटी खा रहा है, अपने अंदर डाल रहा है, रब उसका भी सवाब तुम्हें दे रहा है। तू गोश्त बना रहा है, रब उसका भी सवाब तुम्हें दे रहा है। तू जानवर को पकड़ के जा रहा है, रब उसका सवाब भी तेरे नामा अमाल में लिख रहा है। यार कितनी मेहरबान शरीयत है हमारी और कितना मेहरबान खालिक है हमारा। हम गोश्त घर में पका रहे हैं, घर में खुद खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, उसका भी सवाब भी मिल रहा है। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, बारी ताला जब उसका पेट चाक करेंगे उस वक़्त उनको क्या सवाब मिलेगा। तो कुर्बान जाए। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इरशाद फरमाया, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, जब बंदा रब की रज़ा के लिए कुर्बानी करेगा, उसको ज़िबा करेगा, उसकी खाल उतारेगा, उसका पेट चाक करेगा, फिर वो वक़्त आएगा उसकी कब्र फटेगी, उसकी कब्र से उसको निकाला जाएगा, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है। ला युमिनून व बिल आखिरति हुम यूकिनून। आखिरत में रब तबारिक व तआला हमें उठाएगा, हमें कब्रों से निकाला जाएगा। तो फरमाया जब उस इंसान की कब्र को खोला जाएगा, उस इंसान को कब्र से निकाला जाएगा, तो अल्लाह पाक जल्ल शानु ने इरशाद फरमाया, उसकी भूख और प्यास और कब्र की हौलनाकी और वहशत वो दोज़ख की, उन सारी चीज़ों से रब ताला उस बंदे को महफूज रखेगा। यानी भूख भी उसको नहीं लगी होगी, प्यास भी उसको सता नहीं रही होगी, और वो क़यामत की हौलनाकियाँ जब हर तरफ नफ्सा नफ्सी होगी, हर कोई एक दूसरे से दूर भागता होगा, उस वक़्त वो कुर्बानी करने वाला शख्स, रब ने फरमाया कि 3 दर्जे उस वक़्त मैं उसको दूंगा। क्या चीज़? पहला, उसकी कब्र खुलेगी, उसको भूख नहीं लगेगी। फिर क़यामत के दिन सारे मौलवी डरांदे ने भी त्रे लगी होवेगी, पानी कोई ना लभेगा, चटियल मैदान होवेगा, लेकिन वो कुर्बानी करने वाला जिसने रब की रज़ा के लिए जानवर का खून ज़मीन पर बहाया था, रब तबारिक व तआला उसकी प्यास को क़यामत के दिन, आखिरत के दिन मिटा दे। और फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने फिर आगे अर्ज़ किया, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, दाऊद जब कुर्बानी का गोश्त बनाएगा, वो बंदा कुर्बानी के गोश्त के टुकड़े टुकड़े करेगा, हर टुकड़े के इवज़ अल्लाह पाक उसको जन्नत में एक जन्नती ऊँटनी अता फरमाएगा, और उस जितना एक परिंदा महसूस कर देगा, क़यामत तक वो परिंदा, वो जन्नती ऊँट जितना परिंदा होगा, वो क़यामत तक उस बंदे के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहे। और फिर फरमाया कुर्बानी के सर के हर बाल के इवज़ अल्लाह तबारिक व तआला उसके दर्जे बुलंद करेगा। और फरमाया, ऐ दाऊद तुम्हें मालूम नहीं कि कुर्बानियाँ क्या हैं? बारी ताला कुर्बानियाँ क्या हैं? रब तबारिक व तआला ने फरमाया, कुर्बानियाँ ही क़यामत के दिन पुल सिरात से गुजरने के लिए सवारियाँ होंगी। ये गुनाहों को मिटा देती हैं, बलाएँ रफ़ा करती हैं। ये कुर्बानियाँ किया करो, ये अल्लाह का हुक्म है। क़यामत के दिन ये तुम्हारा फिदिया बन के तुम्हारे सामने आ जाए। यानी क़यामत के दिन अल्लाह वहदहू ला शरीक इन कुर्बानियों के इवज़ तुम्हें दोज़ख से निकाल कर जन्नत में डाल। और ये शर्त पहली है, मैं हमेशा ये बात अर्ज़ करता हूँ, फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फलहु वस्लिमू वबश्शिरिल मुख़बितीन। शर्त ये है कि रब को रब माना हुआ है, शर्त यह है कि रब की रज़ा के लिए कुर्बानी की हुई है, दुनिया के लिए नहीं की हुई, दिखावे के लिए नहीं की हुई, सिर्फ रब की रज़ा और खुशनुदी के लिए। और हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी खुशदिली के साथ किया करो। क्या किया करो? मजबूरन नहीं, खुशदिली के साथ, इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ उसका गोश्त तकसीम किया करो, वो भी मोहब्बत के साथ किया करो। ये नहीं मैं बरादरी देना है, रिश्तेदारां देना है, अपनी करीबियां देना है, महल्ले दे विच
کوئی رینج ہے، راضی ہے، دشمن ہے، غریب ہے، وہ بھی گلو ساڈا ماحول کی ہے۔ اسی اپنے ماحول چ ویکھیے بندہ ایک مطلب ہے کوئی گلی میں بیٹھے گل بات ہو گئی، اسی وہ گوشت بھی نہیں گلتے، نہیں ساڈے نال تے ہے رینج۔ انہاں چیزاں جدوں اسی مٹا دیواں گے، یہ آپس کے اندر تفرقہ، آپس کے اندر یہ جو عداوتیں نفرتیں چھوٹی چھوٹی گلی محلے کی، جب تک ان کو مٹائیں گے نہیں، قربانی منزل مقصود تک نہیں پہنچے گی۔ جب تک اپنے دلوں کے اندر اخلاص اور محبت پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک قربانی رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، کیونکہ جو شخص اپنی قربانی کے جانور کو پکڑ کر اس کا رخ قبلے کی طرف کرتا ہے، واہ سبحان اللہ، مالکہ تیری مہربانیوں پہ قربان جائے، اس نے جانور کو پکڑ کر اس کو قبلے کی روح کیا، تو اللہ پاک فرماتا ہے قربانی کے بال اور اس کا خون اس انسان کے لیے قیامت کے دن کے لیے رب محفوظ کر لیتا ہے۔ یعنی خون بھی محفوظ ہو گیا، اس کے بال بھی محفوظ ہو گئے۔ اور پھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تم تھوڑا خرچ کرو، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں زیادہ اجر دے گا، اور اس کا خون اور اس کے سینگ اور اس کی کھال اور اس کا ہر فضلہ قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ محفوظ کر دے گا اور اس کا تمہیں اجر دے گا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قربانی کے دن اپنی قربانی کے جانور کے نزدیک اسے ذبح کرنے کے ارادے سے پہنچتا ہے، اب یہ یہاں سے یہ چیز بھی یاد رکھنی ہے، اسیاں کر چھڑو ٹھیک ہے لے جاؤ، ہر بندہ کوشش کیا کرے اپنے قربانی کے جانور کے قریب پہنچا کرے، اس کو ہاتھ لگایا کرے، اس کی خدمت کیا کرے، چلو اور کچھ نہیں تو دانے ڈوانے میں چودی مدد کیا کریا کری اسی ایک دوجے دی، اسی آنے اب ٹھیک ہے میں چودھری صاحب میرے کپڑے خراب ہو جاتے دوجے جان، تو ہر بندہ کوشش کیا کرے قربانی کے جانور کے قریب جایا جائے۔ ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جو شخص قربانی کے جانور کے نزدیک اسے ذبح کرنے کے ارادے سے پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے نزدیک کر دیتا ہے۔ یعنی جو بندہ قربانی دے جانور دے کول گیا ہے اس ارادے واسطے کہ میں ذبح کراں جا کے میں مدد کراں، تو اللہ پاک اس کو کل قیامت کے دن جنت کے قریب کر دے گا۔ نرا بندہ گیا ہے، کوئی ٹیل نہیں لگا، کوئی کچھ نہیں کیتا، یہ رب کی مہربانیاں ہیں۔ اور پھر ساتھ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے نزدیک کر دیتا ہے، اور جب وہ اسے ذبح کر دیتا ہے اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ خون دا پہلا گھٹ تے پہلا قطرہ جدو زمین تے ڈگدا نہیں بندے دے گناہ معاف ہو جاندے ہیں، لیکن وہ پھر وہی چیز ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ گزشتہ میں نے یہ حدیث پاک عرض کر دی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کئی ایسے لوگ ہوں گے جو قربانی تو لاکھ کی کریں گے، قربانی تو 2 لاکھ کی کریں گے، بڑا بڑا خوبصورت موٹا تازہ جانور فیس بک پہ انٹرنیٹ پہ ٹی وی پہ جس کے چرچے ہوں گے اس کو ذبح کرے گا، لیکن اس کو نفع کیا ہوگا؟ صرف اس کو گوشت کھانا ہی بچے گا اور اس کو ثواب کوئی نہیں ملے گا۔ تو یار آج ہم لوگوں نے یہ سارے فضائل سن لیے تو ہم ایسی قربانی کریں کہ جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرے، جانور کے جسم سے جدا ہو، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا چکی، ہمارے درجے بلند ہو چکے ہوں، ہمارے گناہ مٹ چکے ہوں، ہم رب کی بارگاہ میں ہم بھی قبول ہو چکے ہوں، ہماری قربانی بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہو۔ لیکن ایسا عرف عام میں ہم لوگوں کی انا، ہم لوگوں کی نفس پرستی، ہم لوگوں کی دنیاوی خواہشات، ہم ایک دوسرے کو طعنہ زنی، آج کئی ایسے لوگ ہوں گے جو قربانی نہیں کر سکتے لیکن وہ ادھار لے کے مجبور ہو کے قربانی کریں گے، من محلے دارے نہ آکھن با قربانی کیتی نہ ہو، تو کئی پھر وہ بھی پہلی ہوندے نے جڑے آدھے نے نہیں وہ کوئی نہیں ڈر، خیر میرے پچھلی باری نہ ہی کیتی گوشت رج آ گیا، اس باری بھی کوئی نہیں لو۔ یہ بھی نظریات ہیں ہمارے اندر پائے جاتے ہیں،
اور عرف عام میں ہوتا بھی یہی ہے، جدی قربانی نہیں ہوندی ہوندیاں فریجاں بھریاں پہ ہوندیاں نے تو قربانی ہے ڈگری بڑی مک جاتا ہے۔ یہ خواہشات تو نہیں ہمارے دلوں میں پل رہے یار، ساری زندگی ہم لوگ کھاتے ہیں، ساری زندگی رب نے ہمیں چوپائے دیے، جانور دیے، کس لیے دیے؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رب نے فرمایا میں تمہیں یہ نشانیاں دی ہیں، میں تمہیں یہ جانور دیے ہیں، ان سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو، اور جب رب تم سے مانگ لے اس وقت جھجکتے کیوں ہو؟ رب نے تندرستی دی ہوئی ہے نا، رب نے بولنے کی، سونگنے کی، سوچنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، کسی رب زبان بند کر دے لال اور ٹیل کھول کے دکھاؤ، یہ رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب خالق ہے، بتاتا ہے، رب خالق ہے، دکھاتا ہے سارے معمولات، اور فرماتے عاجزی انکساری کے لیے، میری رضا خوشنودی کے لیے قربانی کرو، میں رب تمہارے درجے بلند کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔